تو ٹکریں رہ جاتی ہیں، نماز نہیں ہوتی، چکر رہ جاتے ہیں، طواف نہیں ہوتا، تو ٹیکس کم ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے اس دولت بیدار سے۔ اگر محبت رسول اپنے تقاضوں کے ساتھ موجود ہو تو پھر انسان کا یہ دل جو ہے وہ اللہ کی معرفت کے نور سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب یہ دولت بیدار عشق رسول کی، یہ ہمارا ورثہ ہے جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملا، اور یہی دولت ہم نے اپنی نئی نسل کے اندر بھی منتقل کر دی۔ اس کو منتقل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنے ایک مکتوب میں اس کے 3 ذرائع بیان کیے، تو وہ 3 ذریعے اور ایک ذریعہ اور جو اس وقت حالات کا تقاضا ہے میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ آپ کی توجہ مجھے چاہیے اور آپ اس نیت سے سنیں کہ ہم نے اپنی نسلوں میں ان طریقوں کے ذریعے سے حب رسول کی دولت کو داخل کرنا۔ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، یاد رسول میں تڑپتے دیکھا، وہ رسول کے ذکر میں آنسو بہاتے دیکھا، اور آج مادیت کا فسوق پوری طرح طاری ہے۔ تو ہم اپنی نسل کو، اپنی اولادوں کو حضور کی محبت کا درس کیسے دے سکتے ہیں، اور پھر یہ چیز یہاں آ کر کے اور زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نسل نو کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ یہ ہے کہ ان کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے کی ترغیب۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ صاحب درود کے ساتھ ان کا تعلق خاطر مضبوط ہوگا۔ درود شریف پڑھنے کی بہت ساری برکات ہیں، لیکن سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھتا ہوگا۔ ویسے بھی طبیعت میں لطافتیں پیدا کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بچے بڑے اکڑ ہیں، بڑے سخت مزاج ہیں، تو آپ ان کو درود کی تسبیح بطور علاج دیں، ہفتوں اشروں میں دیکھ لیں گے ان کی طبیعت میں نرمی پیدا ہو جائے۔